گہیزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ میرے لفظوں میں اثر کا نور پیدا فرما دے اور جو کہوں وہ کانوں سے دل تک پہنچ جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کی روشنی میں کردار سازی کے راستے تلاش کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کردار اور جن کے شب و روز اتنے منور اور تاباں تھے کہ اعلان نبوت سے قبل انہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام کردار کا دین ہے۔ آج ہم گفتار کے بندے بن کے رہ گئے ہیں اور ادبار، پستی، ذلت اور زبوں حالی کا شکار ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ حیات طیبہ میں 40 سال اعلان نبوت سے قبل کے ہیں، اور آقا کریم کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا وہ پوری دنیا پر اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اسلام کا تغلب اور اسلام کی بالادستی قائم کرنا، اتنی بڑی ذمہ داری حضور کے مبارک کندھوں پر تھی۔ اور اس کے لیے 63 سالہ حضور کی مکمل حیات طیبہ ہے، اور اس میں بھی 40 سال تک اعلان نبوت حضور نے نہیں کیا۔ یہ ہال جو جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس کو تعمیر کرنے کے لیے اگر کسی کو کہا جائے اور اس کو بہت تھوڑا وقت دیا جائے، کام بڑا ہے، وقت اس کو 1 ماہ کا دیا جائے، وہ کہے گا یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن اس میں بھی اس کو کہا جائے کہ اس 1 ماہ میں آپ پہلے 20 دن کام نہیں کریں گے، آخری 10 دن کام کریں گے، تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ پہلے تو اتنے بڑے کام کے لیے مجھے جو ٹائم پیریڈ دیا گیا وہی تھوڑا ہے، اور پھر کچھ عرصہ، آدھے سے زیادہ عرصہ تو بالکل کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اب منصب کیا تھا، ذمہ داری کیا تھی، لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی کتنا بڑا کام تھا جو حضور کے کندھوں پر ہے۔ اور اس کے لیے جو وقت دیا گیا ہے وہ صرف 63 برس ہے، عمر پاک، جبکہ ماضی میں انبیاء کا تجربہ دنیا کے سامنے ہے کہ 950 سال عمر تبلیغ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور نتیجے کے اندر 100 سے بھی کم لوگ اسلام لاتے ہیں، اور یہاں پوری دنیا تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور دین کے پیغام کو پہنچانا ہی نہیں، دین کے تغلب کے راستے پیدا کرنے ہیں۔ اور ٹوٹل عمر جو دی گئی ہے وہ 63 برس ہے، اور اس میں بھی پہلے 40 سال اللہ کے محبوب اعلان نبوت نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ماں کی آغوش میں کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آغوش مادر سے کام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ذمہ داری اتنی بڑی ہے، اور وقت عمر کا عرصہ حیات 63 برس، اور اس میں بھی 40 سال تک اعلان نہیں ہے، تو آخری 23 سال حضور علیہ السلام نے دین کے ابلاغ کے لیے کام کیا۔ تو اگر یہ ساری میری گفتگو آپ کے پیش نظر رہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پہلے 40 برس حضور کو دیے گئے جس میں اعلان نبوت نہیں کیا گیا، آقا کریم نے جب اعلان کیا تو انہی 40 سالوں کو اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے دلیل بنایا، اور کہا کہ میں تمہارے وقت درمیان اتنا وقت گزارا ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ کوہ صفا پہ حضور موجود تھے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار موقع پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، اور اگر آپ کہیں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو ہم
اس کو دیکھیں گے نظر آیا تو فبہا، نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ایک آباء و اجداد سے جڑا ہوا عقیدہ ایک دم اتار کے پھینک دینا اتنا آسان نہیں تھا، اور اس وقت ہنالک صائر الیوم لہذا جمعتنا، کیا کیا لفظ بولے گئے، لیکن یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس نے کل کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا وہ آج کیوں بولے گا؟ اپنے ذاتی نفع کے لیے، اپنی کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے کبھی اس کی زبان نے لغزش اور لرزش نہیں کی، تو اب اس حوالے سے وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اور وقت آیا ایک کر کے اسلام کے دائرے میں چند ایک کے علاوہ داخل بھی ہوئے۔ تو اسلام کی بنیاد ہی کردار سے شروع ہوتی ہے، اور کردار بولتا ہے، وہ اثر تقریر نہیں کرتی جو میرا اور آپ کا کردار کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے کسی کو کسی علاقے کے لیے تبلیغی ذمہ داری سونپتے ہوئے کہا تھا کہ کوشش کرنا کہ تمہیں کچھ کہنے کی نوبت نہ آئے۔ تو کہا کہ پھر تبلیغ کیسے ہوگی؟ کہا کہ تم کچھ نہیں کہنا، تمہارا کردار تبلیغ کرے گا۔ حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ طریقہ نقش بندیہ کے بہت بڑے مقتدی ہیں، وہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی نافع نہیں ہے۔ تو کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا اعلان نبوت کے بعد حضور کی سیرت کے جو خط و خال ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو حضور کے کردار کا ایک میں آپ کے سامنے خاکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جب پہلی وحی کا حضور کے قلب اطہر پہ نزول ہوا تو قرآن تو پھر قرآن ہے، فرمایا گیا کہ اگر یہ پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو اس کا احساس حضور کے قلب اطہر پر تھا۔ تو حضور واپس آئے اور طبیعت میں سردی کا احساس تھا، اور کہا زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ شال رکھ دی، اور آقا کریم نے خدشے کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اب سنیے اب حضور اعلان نبوت کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ام المومنین حضور علیہ السلام کی ایک کردار کو 6 لفظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا، آپ کی پاکیزہ ذات کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ آپ ذرا دیکھیے انہوں نے حضور کے حوالے سے جو برجستہ کہا۔ مجھے تو کہا گیا نا کہ آپ نے اس موضوع پہ کچھ کہنا ہے، اور مجھے کل دوست نے بتایا کہ یہ عنوان ہے، تو میں کچھ اپنے ذہن میں چیزیں ترتیب دے لیں، لیکن برجستہ جب بات ہو تو وہ پھر وہی بات ہوتی ہے جو انسان اپنی نظروں سے دیکھ کر کے بڑا واضح تصور رکھتا ہے۔ تو برجستہ کہا ام المومنین نے جب حضور نے کہا کہ میں سردی مجھے لگ رہی ہے اور خشیت جاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ آپ کس طرح ضائع ہو سکتے ہیں اور آپ کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے جب کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو بے روزگار ہیں، کثیر العیال ہیں، جن کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو پا رہی، ان کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، ان کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق میں جو لوگ مشکل میں پھنس جائیں ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو نہ ہو آپ اس کی پشت پہ کھڑے دکھائی دیتے۔ تو یہ وصف جس شخص میں ہو تو اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ حضور کی مبارک سیرت کے بنیادی خط و خال ہیں۔
اور جو برجستہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیے۔ اب سب سے پہلی بات، اور آپ دیکھیے ان ساری چیزوں کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، اگر ان خوبیوں کے ہم حامل ہو جائیں تو کتنا پاکیزہ اور ستھرا صالح پرامن معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہم آخرت میں جنت میں چلے جائیں، اور ایک ہے کہ ہم اس دنیا کو ہی جنت بنا ڈالیں۔ اس دنیا کو ہم نے اپنے عمل سے، اپنے رویوں کی تلخیوں سے، اپنے اندر کے خبث سے، نفرتوں سے دنیا کو جہنم زار بنا رکھا ہے۔ ایک گھر کے 8-10 افراد ایک دوسرے سے اس ایک چھت تلے رہ کر کے دور ہیں، رشتہ داریوں کے اندر باہمی تفاوت ہے، الجھاؤ ہیں، لڑائیاں ہیں، حسد ہے، حقد ہے، بغض اور کینے کی آگ جل رہی ہے، تو خاندان جہنم زار بنا ہوا ہے، معاشرہ، شہر، بستیاں سب جہنم زار بنے ہوئے ہیں جس شعبے میں چلے جائیں۔ تو وہ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا، اور اس کے بنیادی خد و خال اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور حضور کے کردار میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چونکہ وہ رویہ اچھا نہیں رکھتے تو ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ کیوں رکھیں؟ تو ان کے اچھے رویے کے مقابلے میں اگر اچھا رویہ ہو، یہ تو کوئی آپ کا ایثار نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ ان کے تلخ اور کھردرے رویے کے باوجود آپ اپنا رویہ خوبصورت رکھیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا رکھے۔ اور بہترین صدقہ کیا ہے؟ صدقے کی بہترین مختلف صورتیں ہیں، اور ایک صورت صدقے کے بہترین ہونے کی، جو ناراض ضرورت مند رشتہ دار کو دیا جائے۔ وہ صدقہ جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو ناراض ہے آپ سے لیکن کسی وجہ سے ضرورت مند ہو گیا، تو آپ اس کو جب دینے لگیں گے صدقہ، تو آپ کا نفس شامل نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ تو ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتا ہے، تو اب تو یہ پاؤں تلے آیا ہے تو اس کو ویسے ہی رگڑ دیا جائے۔ لیکن جب اس کو، اس گرے ہوئے رشتہ دار کو جو ہمیشہ آپ کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کے عیبوں کی ٹو میں رہتا ہے، آپ کو ضرر پہنچاتا ہے، اب وہ گر گیا ہے تو آپ کے نفس کو خوشی ہوگی کہ جان چھوٹ رہی ہے اس کے، لیکن اس کو صدقہ دے کے، اس کی ضرورت پوری کر کے اس کو پھر کھڑا کرنا، تو نفس تو کہے گا کہ یہ تو سانپ کو دودھ پلانے والی بات ہے، تو نفس شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کو جب وہ ضرورت مند ہو جائے اس کو دیا جائے۔ تو رشتہ داروں کے رویے کتنے بھی کھردرے ہوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا حضور کے اپنے خاندان کے لوگوں نے، قریش نے، عقبہ بن ابی معیط اپنے گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیتا، اوجریاں غلاظت سے بھری ہوئی حالت نماز میں حضور کے جسم اطہر کے اوپر ڈالی گئی، حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو تاؤ دیے گئے، اور پھر حضور کے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت سمیہ تک، حضرت یاسر سے لے کر کے حضور کے دیگر غلاموں تک، خباب بن ارد تک، ذرا کہانی پڑھے تو کتنی جو ہے وہ روح کو پگھلا دینے والی باتیں۔ لیکن اللہ کے محبوب جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں سن 8 ہجری کو داخل ہوتے ہیں تو اب یہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ دیکھیے آج کیا ہوتا ہے، اور انہیں تھا کہ گردنیں اتر جائیں گے، جو ہم نے سلوک کیا، جو رویہ ہمارا تھا۔ خیر ان کو تھا کہ چلو ہم کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں گے، ہمیں شہر بدر تو کر ہی دیا جائے گا، چلو اگر جان کی خلاصی پائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو حضور تشریف لائے تو فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو ان کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں اور ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور انہیں یہ تھا کہ چلو شہر بدر کر دیا جائے، گردنیں اترنے سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ کے محبوب نے جو کہا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔
آقا کریم نے ارشاد فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اور میں تمہیں آج وہی کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ بلکہ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا۔ ایک دن حضور نے مکی زندگی میں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں کعبۃ اللہ کے اندر جاؤں اور نوافل پڑھوں، نماز پڑھوں۔ اس نے کعبہ کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ آج حضور تشریف لائے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ لایا گیا اور اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ فرمایا دروازہ کھولو، چابی دو۔ دروازہ کھولا، حضور اندر تشریف لائے۔ جب حضور باہر تشریف لائے تو مختلف صحابہ کو آرزو تھی کہ دیکھیے اب یہ اعزاز کس کو ملتا ہے، اور ہر ایک اپنے دل میں ارمان رکھے ہوئے تھا۔ کعبۃ اللہ کی کلید برداری بہت بڑا اعزاز، دیکھیے کس کا مقسوم ہوتا ہے۔ لیکن حضور جب تشریف لائے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عرض کی حضور یہ حاضر ہے۔ آقا کریم نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا یہ میں تمہیں دیتا ہوں، قیامت تک یہ تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ اور آج یہ جو شیبی خاندان ہے جو کعبۃ اللہ کا کلید بردار ہے، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے۔ حکومتوں کے تغیر ہوتے رہے لیکن کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ ان سے چابی واپس لے لے۔ تو اب جنہوں نے اتنے عجیب و غریب سلوک کیے تھے اور رشتہ داروں نے جو کچھ کیا تھا، اللہ کے محبوب کی زندگی دیکھی، تو مجھے اور آپ کو اپنے کردار میں یہ انسانی زندگی کا جب دائرہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پہلا دائرہ یہ بنتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، ہمسائے آتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے آہستہ آہستہ معاشرتی چیزیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں حضور سے جو پہلی ملاقات کی، اور وہ ملاقات پہلے کیسی ہوئی کہ حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے، تو یہ یہودی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے بھی تھے، احبار تھے بہت بڑے۔ تو یہودیوں کا سب کچھ ڈولنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو مناظرے کے لیے بھیجو تاکہ ہم آنے والے کا راستہ روکیں۔ تو عبداللہ ابن سلام بڑے سلیقہ شعار تھے، بڑے معاملہ فہم تھے، بات کرنے کا ڈھب جانتے تھے، گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ آتا تھا۔ تو قرۂ فعال ان کے نام نکلا کہ چلو تم جاؤ اور جا کے گفتگو کرو۔ یہ خانہ ذہن میں کچھ سوال ترتیب دے کے حضور کی خدمت میں باقاعدہ ایک مناظرے کی غرض سے آئے، لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ حضور کی مجلس لگی تھی، یہ جا کے بیٹھ گئے، اور حضور نے جو گفتگو کی، حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں وہ صلہ رحمی کے بارے میں حضور فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام قریب آؤ، کدھر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، سارے سوال بھول گئے۔ اقبال نے کہا تھا یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاش آ کے مرا وا سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اور رومی نے کہا تھا اے لقائے تو جواب ہر سوال، حال شود ہر مشکلت بے کیل و قال۔ تیری نظر ہی سارے دکھوں کا علاج ہے اور سارے سوالوں کا جواب ہے۔ کوئی سوال ہی باقی نہ رہا، کہا حضور میں تو آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ اب وہ جو بیٹھے ہوئے تھے منتظر، جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ جو مناظر بھیجا تھا وہ تو کلمہ پڑھ کے غلام بن گیا، تو وہ صبر نہ کر پائے اور عبداللہ ابن سلام کے گھر پہنچ گئے کہ تو نے کوئی سوال کیا ہوتا، کوئی بات کی ہوتی تو ہم سمجھتے، مطمئن ہو گیا، عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی، تسلی ہو گئی اور مان لیا، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے سوال بھی کوئی نہیں کیا اور ایسے ہی مان لیا، کیسے ہوا معاملہ؟ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ تو عبداللہ ابن سلام بولے کہ جب میں نے اس پیارے محبوب کا چہرہ دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، چہرے پہ ہی سچ لکھا تھا، چہرے پہ ہی چہرہ بتا دیتا ہے۔ آپ اور میرا جب خلوت میں کردار اچھا ہوگا تو ہمارا چہرہ نور دے گا، اور اگر ہم بدکار اور برے ہوں گے، ہمارے پاس
کتنے ہی خوبصورت الفاظ کا ذخیرہ کیوں نہ ہو، اور ہم صغرے کبرے بڑے ترتیب کے ساتھ ملانے کا فن جانتے ہو، استدلال کے ماہر ہوں، گفتگو کا ڈھنگ جانتے ہوں، وہ ہمارے کانوں سے باتیں تو ٹکرائیں گی لیکن دل میں اترنے کا فن نہیں جانتی ہوں گی۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو چیزیں دل سے نکلتی ہیں وہی دل میں اترتی ہیں، اور وہ انسان کے کردار کی چمک ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا اور دل ہار بیٹھے، تو یہ کردار تھا حضور کا۔ مسلمان صاحب کردار ہوتا ہے۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں پیغمبر تو نہیں آئے، کوئی صوفیاء آئے، بزرگ آئے، اور انہوں نے آ کر کے کوئی لمبی تقریریں بھی نہیں کی، بس آئے اور دنیا بدلتی چلی گئی۔ اور آج جتنی تقریریں ہو رہی ہیں، ماضی میں اتنی تو کبھی نہیں ہوئی تھی، تو آج دنیا کیوں نہیں بدل رہی؟ بلکہ میں ایک مجلس میں کہا کہ لاکھوں لوگ نہیں آئے تھے بر صغیر میں، چند لوگ آئے تھے، ہر شہر میں ایک ایک دو دو چار چار لوگ، ایک ایک شہر میں، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں کوئی بھی نہیں آیا۔ اور خاک پنجاب باز دمے ہو زندہ گشت، اقبال نے کہا تھا کہ آپ کے دم سے تو پنجاب کی دھرتی جو ہے وہ زندہ ہو گئی ہے، اور ایک شخص آ کے راوی کنارے بیٹھا، حضرت علی حجویری علیہ رحمہ و رضوان، تو پھر دنیا کی تقدیریں بدلتی چلی گئیں۔ ایک بندہ آیا اور اس نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا۔ تاجر آئے روزی روٹی کمانے کے لیے، لیکن کردار ان کا اتنا جاندار تھا کہ اس کی چمک سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ وہ سودا لینے گئے تو ایمان کا سودا بھی ساتھ لے کے آئے، دین کا سودا بھی ساتھ لے کے آئے۔ میں نے کہا کہ چند سینکڑوں لوگ آئے اور انہوں نے پورے بر صغیر کو بدل دیا، اور آج جو دنیا کی مسلم آبادی ہے اس میں زیادہ تر حصہ ہمارے ان 2-3 جو ہے وہ ممالک کا ہے۔ 25 کروڑ مسلمان یہاں بستے ہیں، اتنے انڈیا میں بستے ہیں۔ تو وہ ان کا کردار تھا، اور آج کیا ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دیگر بلاد غرب میں، ہر ملک میں جا کے پوچھ لو یہاں کتنے مسلمان ہیں، کہیں 10 لاکھ مسلمان ہیں، کہیں 15 لاکھ مسلمان ہیں، کہیں 20 لاکھ مسلمان ہیں۔ اور یہ چند سینکڑوں آئے اور یہاں کے لوگوں کو اسلام دے دیا، اور یہاں سے لاکھوں گئے۔ اور ہمارا جب دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں۔ یعنی ذرا فرق دیکھیے، وہاں سے چند لوگ آئے تاجرانہ غرض سے یا تبلیغی غرض سے، چند لوگوں نے پورے خطے کو بدل دیا، اور یہاں سے لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں گئے اور انہیں یہ فکر ہے کہ ہماری اپنی اولادیں مسلمان رہ جائیں۔ تو پھر مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اسلام زبان سے نہیں پھیلتا، اسلام کردار سے پھیلتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے 40 سال اپنا کردار پیش کیا، اور اس کا پہلا دائرہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ ہم پوری دنیا کو تبلیغ کرنے نکلتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا گھر تبلیغ سے خالی ہوتا ہے، ہمارے اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار۔ اگرچہ رشتہ داروں کے رویے تلخ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ مانتے نہیں، اڑ کے بھی دکھا لو نہیں مانتے، لیکن میرے اور آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان کے ساتھ سلوک اچھا کریں۔ آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد، 20 سال بعد وہ ضرور جو ہے وہ اس چیز کا اثر لیں گے، چونکہ انسان کی گفتار سے زیادہ اثر اس کے کردار کا ہوتا ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، دوسری بات، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کے لیے کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کے لیے کمائی آپ کرتے۔ آج کی تاریخ میں جتنا انسان خود غرض ہو گیا ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا، اور نہ جانے یہ انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ کس گڑھے میں گرے گا۔ ہر شخص کو اپنے آپ کو ہی اوپر لے کے جانا ہے، اور اپنی دولت کے حجم کو بڑھانا ہے، اور اپنے لیے ہی وہ جی رہا ہے، جبکہ مومن کی زندگی ایسی نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ رزق کمانے کے 3 مقاصد ہیں شریعت نے دیے، ان مقاصد کے حصول کے لیے حلال رزق کمایا جائے تو عین دین ہے۔ سب سے پہلا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔
کیونکہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کھانا پینا رہائش اور دیگر ضروریات جو جڑی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ہم رزق کماتے ہیں کہ ہم اگر کمائیں گے نہیں تو اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے. تو سوال کی ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے. یہ پہلا مقصد ہے رزق کمانے کا. دوسرا مقصد جو ہمارے زیر کفالت لوگ ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا. والدین ہیں، بوڑھے ہیں، اولاد ہے، اور جو ہمارے ذمے لوگ ہیں ان کی ضرورت ہمارے ذمے ہے. ان کی خوراک، رہائش، ان کی اچھی تعلیم، یہ ساری ضرورتیں ان کی پوری کرنے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں. یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا. تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے کہ اللہ مجھے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ اگر مجھے عطا کرے تو معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے. کثیر العیال ہیں، غریب ہیں، بیوگان ہیں، اراملہ ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، اپاہج ہیں، جو کسی وجہ سے کمانے کی ضرورت نہیں رکھتے، میں ان کے لیے کماؤں گا. یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا. تیسرا مقصد ہے رزق کمانے کا. ان تین مقاصد کے لیے آپ حلال رزق کماتے ہیں اور آپ دکان پہ بیٹھے ہیں. التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. القاسب حبیب اللہ. یہ میں اور آپ نے ابھی طے کرنا ہے، چونکہ ابھی ہمارے ساتھ غرضیں اس طرح نہیں جڑی. جوانی کی عمر ہے لیکن ابھی اس طرح سے خود غرضیاں نہیں جڑی جو وقت کے ساتھ ساتھ جڑ جاتی ہیں. اپنے لیے ہم نے صرف نہیں جینا، ہمارے رزق کمانے کے ہم چاہے اس کے لیے ملازمت کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، اس کے لیے ہم کھیتی باڑی کریں، اس کے لیے جو بھی مزدوری کریں، اس کے مقاصد تین ہمیں ملحوظ رہنے چاہیے. اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، چونکہ سوال جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی اچھی تربیت کرنا اور اچھی ضرورتوں کو پورا کرنا. وہ آپ کے پاس جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق کریں. اگر غریب ہے تو 2 وقت کا کھانا مل جائے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر اللہ نے مال و دولت سے زیادہ نوازا ہے تو ان کو اچھا کھلائے پلائے. یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ. صاحب مال پر واجب ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے تو ان کی ضرورت اچھے طریقے سے پوری کرے. اور تیسرا مقصد کہ ضرورت سے زیادہ اللہ کا عطا کر دے تو معاشرے کے ان لوگوں تک پہنچائے اس کا فیض جو کسی وجہ سے کمانے والے ہیں. اور حضور کی سیرت کے یہ 2 نمایاں پہلو، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. جن کا کوئی کمانے والا نہیں حضور اس کے لیے کماتے تھے، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں حضور اس کا بوجھ اٹھاتے تھے. اب ان لفظوں کو دیکھو، حضور کی سیرت کو دیکھو، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. یہ ہے زندگی کا جمال، یہ ہے زندگی کا حسن، اوروں کے لیے جینا. بات لمبی ہو جائے گی. وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور مہمان نوازی. مہمان نوازی میں لوگوں کی مدد، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو لباس دینا، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے آپ جب دعوت کرتے ہیں تو کام و دہن کی تسکین ہوتی ہے، اور کسی کو ویسے آپ صدقہ دیتے ہیں اور اس سے اور اس میں فرق ہوتا ہے. تو یہ ایک خوشی بھی پیدا ہوتی ہے اور سرشاری بھی پیدا ہوتی ہے. اور ہمارا دین ہمیں، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس بنانا ہے. باقی ریاستیں، چلے، نیک اعمال، سجدے، رکوع، قیام، جلسے قومیں، تسبیحات، شب بیداریاں، یہ آدھے میں آتا ہے. اور آدھا فقر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے. حضرت بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان کا دسترخوان پھیلا رہے اور لوگ اس دسترخوان کے سے نوالے اٹھاتے رہیں. مہمان اپنی قسمت آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے، اور آتا ہے تو رحمتیں لے کے آتا ہے، جاتا ہے تو برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے. خوش دلی کے ساتھ مہمان کو کبھی، یہ جو ہمارے ہاں ایک رویہ پیدا ہو گیا کہ مہمان کی بڑی آؤ بھگت کریں گے، اور ابھی وہ گھر کی دہلیز سے باہر نکلا نہیں تو گھر کے افراد چغلیاں اور غیبتیں اس کی شروع کر دیں گے، اس کی کمیاں اور کوتاہیاں. تو اس سے بچوں کے ذہن کے اندر مہمان نوازی کا وہ تقدس معاب تصور کبھی بھی نہیں ابھرے گا. یہ ایک فنکاری اور مکاری اور منافقت کے طور پہ
اپنے بس نبھانے کے لیے ہوگا وہ کبھی پیدا نہیں. مہمان کی کبھی بھی بدخوئی نہ کرو, اس کو عزت دو اور اس کے بعد میں بھی اس کے لیے تکریمات کے لفظ بولو. اور پھر فرمایا کہ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث, آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور یہ حضور کی زندگی کا وہ وصف نمایاں ہے. اور بطور امتی میں اگر اپنے آقا سے پیار کرتا ہوں تو کیا میں نے پیار کے اظہار کا صرف یہی اسلوب سمجھا ہے کہ آقا کے نام کا نعرہ لگایا جائے؟ میں نعرے کا منکر نہیں ہوں. میں نے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کے اظہار کا صرف یہی اسلوب سمجھا ہے کہ میں لباس اس طرح کا پہن لوں, امامہ اس طرح کا باندھ لوں, لیکن میری عادت ایک بھی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا و مولا سچ کے ایسے خوگر تھے کہ دشمن بھی انہیں صادق اور امین کہتے تھے. چلو جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو وہ بات تو ہوئی, اعلان نبوت کے بعد بھی صادق امین کہتے تھے. بلکہ آپ کے لیے یہ آپ کے معلومات میں اضافہ نہیں ہے, صرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے قریش نے ہر خاندان سے ایک ایک فرد لیا اور حضور کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. جو ہجرت کی رات تھی, حضور پہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے اندر سے گزر گئے, ان کو پتہ بھی نہ چلا. تو حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور وہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے والے تھے. وہ تو اللہ نے بچایا, حفاظت کی. اس حالت میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا, کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح اٹھنا اور ان کی امانتیں دے کر کے صبح تم بھی مدینے چلے آنا. آپ ذرا غور کرو, جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہیں اور وہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے آئے ہیں, لیکن امانتیں پہلے واپس نہیں لیتے. انہیں یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. اور ادھر رویہ کیا ہے کہ ان کا رویہ جو بھی ہے, ان کی امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے, تم امانتیں لٹا کے آؤ. کوئی کائنات میں ایسا کوئی لاؤ تو صحیح. جب میرے آقا کا یہ کردار ہے, میرے مولا کا یہ کردار ہے, میرے نبی اور پیغمبر, میرے قائد ہادی اور رہنما کا یہ کردار ہے, تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں جب میں اس نبی کا عاشق ہوں, اس نبی کا غلام ہوں, اس نبی کا ماننے والا ہوں, اس کا مطیع ہوں, فرما بردار ہوں, نوکر ہوں؟ تو پھر کس طرح میری زبان جھوٹ بول سکتی ہے جب میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا سے پوچھا گیا, حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے, آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے, آخر بشر ہی تو ہے. بلکہ ایک موقع پہ فرمایا کہ جو یہ اولاد ہوتی ہے مبخلتن و مجبنتن, اولاد تھوڑا تھوڑا بزدل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بنا دیتی ہے. انسان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ بہادر بھی ہوتا ہے, مشکل میں بھی کود جاتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے, لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے, اولاد آ جاتی ہے, تو پھر وہ تھوڑا مبخلہ و مجبنہ, اولاد مبخلہ بھی ہے, تھوڑی سی بخیل بھی بنا دیتی ہے, اور تھوڑا تھوڑا وہ بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو کہا ہاں مومن ہوتا بہادر ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی ہو جائے اس سے, بشر ہی تو ہے. ہوتا جو ہے وہ سخی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. تیسرا سوال اس سے کیا گیا, مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ طے ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. اور میں اور آپ دیکھیں, دنیا کی کوئی تہذیب, کوئی تمدن, کوئی مذہب, چاہے الہامی ہے چاہے غیر الہامی, جھوٹ کو سب نے برا کہا ہے. ہم بھی کہتے ہیں جانتے سمجھتے شعوراً ادراک رکھتے ہوئے کہ جھوٹ اچھی بات نہیں ہے, پھر بھی بولتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کیوں نہیں برستی. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے, جو عام لوگ تو نہیں محسوس کر پاتے, لیکن اللہ کے نورانی حساس فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں رحمت کے فرشتے. تو اب ایک گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے, ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے, بیٹے بھی, بیٹیاں بھی, بہویں بھی, سب جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہاں سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے, تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو جب رحمت کے فرشتے رحمت لے کے نہیں آئیں گے تو وہاں نحوستیں ہوں گی نا. تو نحوستیں کس وجہ سے؟ جھوٹ کی وجہ سے. اور ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دیا, ہم نے سمجھا کسی نے جادو کر دیا, ہم نے کہا کسی نے جو ہے وہ تعویذ ڈالے اور وہ ہمارے اوپر اثر کر گئے. پھر بھاگے بابے کے پاس, بھاگے عامل کے پاس,
اور وہ تو بیٹھا ہی دکان اسی لیے لگا کے ہے کہ کوئی گاہک آئے. اس نے کہا ہے تو تعویذ لیکن پرانے ہو کے سایہ بن گیا. اب اچھا تم وقت پہ آ گئے ہو ورنہ چل جانے تھے تعویذ. اور پھر اس جس کو غسل کرنے کا بھی نہیں پتا اس منحوس کے پاس جو ہے وہ ہر اتوار کو جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے. اور وجہ کیا تھی؟ نحوست، جھوٹ کی وجہ سے. رحمت کے فرشتے جو رحمت لاتے ہیں وہ 1 میل پیچھے ہٹ کے بدبو کی وجہ سے. ہم ان فرشتوں کو قریب لانے کی بجائے، اس نحوست کو ہٹانے کی بجائے ایک منحوس کے پاس چلے گئے. اور ہم نے سمجھا شاید اس منحوس کے پاس ہماری نحوست کا علاج ہے. منحوس بھی بلا نحوست کا علاج کر سکتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو خود تلخ بنایا ہے اپنے رویے سے اور اپنے اعمال سے. تو ہمارا دین سچ کا دین ہے. ہمارے تاجر بولتے ہیں جناب اگر جھوٹ نہ بولے سودا ہی نہیں بکتا. میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ وہ سچ بولنے کے ساتھ ہی بیچ رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا ان کا اعتبار کرتی. وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے یا زمین سے اگے ہوئے ہیں؟ وہ بھی ہماری طرح کی مخلوق ہے. لیکن ان کی ماں نے بتایا ہے، کردار سازی کی ہے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. اور انہیں مانا ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی تو یہی کیا تھا. حضرت غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی کی ماں نے 40 درہم سیے تھے نا، اور کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، نصیحت کر کے بھیج دیا. اب ڈاکو تلاش کرنے آئے تو کہا واپس جانے لگے، اور ویسے چلتے چلتے وہ آپ کے پاس کچھ نہیں. کہا نہیں 40 درہم ہے. تو کہا کہاں ہے؟ تو کہا یہ ہے. تو کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اور آپ نے کیوں بتایا؟ ڈاکو کون بتاتا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. آپ کے ہاتھ پہ پہلے توبہ کرنے والے وہ ڈاکو تھے. تو جھوٹ نور بانٹتا ہے، جو ہے وہ سچ جھوٹ بانٹتا ہے اور جھوٹ نحوست پھیلاتا ہے. وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اس پر بہت کہنے والا ہے. اور آج ہمارا معاشرہ جھوٹ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ فن سمجھ لیا گیا ہے اور کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. اور جھوٹ نحوست ہے، باطن کو اجاڑ دیتا ہے. انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے. اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کے باطن کی روشنی چھن جاتی ہے. جھوٹ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ہمارا دین سچ پہ کھڑا ہے اور صداقت ہی ہمارے دین کی پہچان ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صادق و امین ہے. آخری بات جو فرمائی ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ تھی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کوئی حق کے راستے پہ مشکل میں پھنس جائے، سارا زمانہ اس کی مدد نہ کرے، آپ اس کے ساتھ کھڑے پائے جاتے ہیں. یہ ہے آپ کا وصف. آج اس معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھل نہیں. ایک تو ہمیں کوئی اس کو روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا کوئی بندہ ہم جانتے ہوئے کہ یہ سچائی کی وجہ سے اس مصیبت میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے. سچے آدمی کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں اور سچائی تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر برائی کی، جھوٹ کی، بدی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور سچائی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. جب سچائی کی حوصلہ شکنی ہوگی تو پھر سچائی پھیلنے نہیں پائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ساتھ دیے تو ہم بھی مشقت میں آئیں گے، تو ظاہر ہے حق کا ساتھ دینے کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی. اور یہ جنہوں نے حق کے ساتھ دیے، جنہوں نے حق کے نظام کو کھڑا کیا، انہوں نے جانے والی ہیں، انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ ستائے جانے کی وجہ سے حضور کے پاس آئے تو کعبہ کی دیوار کے ساتھ حضور بیٹھے، تو انہوں نے شکایت کے انداز میں کچھ کہنا چاہا تو حضور نے فرمایا خباب گھبرا گئے ہو، تم سے قبل لوگوں کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، حتیٰ کہ وہ کنگھیوں کے لوہے کے دانے نے ہڈیوں میں نشان چھوڑے، لیکن انہوں نے راہ حق کو چھوڑا نہیں. اللہ، پیغمبروں کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ حضرت زکریا کے سر پہ رکھ کے آرا پاؤں تک چیرے گئے لیکن زبان سے اف نہیں گئی. اللہ، حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کے تشتری میں سجا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. امام رازی نے لکھا ہے مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے. یہود نے 70 پیغمبر شہید کیے اور ایک ایک دن کے اندر کئی پیغمبر شہید کیے. حق کے راستے میں لوگوں نے جانیں دی ہیں، تکلیفیں کی صحیح ہیں. کربلا ہمارے سامنے نہیں ہے. کربلا والوں نے جو دکھ سہے ہیں، کو ہمالیہ پہ اتنے دکھ ڈال دیے جائیں اس کا پتا پانی ہو جائے، لیکن بیٹے، بھتیجے، بھانجے آنکھوں کے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا، کہا یہ ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا.
اور ہم کہتے ہیں ہمیں ضرر پہنچے گا، اس لیے ہم حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. اور نتیجہ کیا؟ بدی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور نیکی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آج یہ معاشرہ، میں نے کہا معاشرہ نہیں ہے، یہ وحشیوں کا اور جو ہے وہ خود غرض لوگوں کا ایک ہجوم ہے. اور یہ اگر یوں چلتا رہا، کسی سمجھدار نے آ کے اس کی لائن تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی، تو یہ کچھ سالوں کے بعد لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں گے. ایک تو نفسی کا عالم قیامت کے دن ہوگا نا، لوگ کہیں گے میری جان میری جان. یہ نفسی آج اس دنیا کے اوپر قیامت برپا ہے. ہر بندے کو اپنے سے غرض ہے، دوسرے کا جتنا بھی نقصان ہوتا ہے. یہ نفسی کا عالم ہو گئے اور یہ دنیا جہنم زار بن گئی ہے. اس کو ہم نے جنت بنانا ہے. وہ جنت تو بنے گی لیکن اس دنیا کو پہلے جنت بنائیں گے، تو اس کے نتیجے میں وہ جنت، یہ عکس ہوگا اس جنت کا وہ جنت. تو آئیے میں اور آپ، وہ کہا اقبال نے جو کہا تھا نا کہ یہ مقام خنک جہنم ہے، نار سے نور سے تہی آغوش، شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے، جس سے لرزاں ہے مردان عبرت کوش. اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں. تو ہم یہاں سے انگارے اکٹھے کر لیں یا پھول جمع کر لیں، ہم نے اس چمن سے جمع کرنا ہے. اور اس جہاں کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی بڑی کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ کوئی پیج در پیج فلسفہ نہیں ہے. زندگی سادی ہے. اسلام کوئی پیچیدہ مذہب نہیں ہے، صاف صاف زندگی ہے، سیدھے سیدھے اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کے مطابق میں شروع کر دوں. اب میں کہوں کہ میں بدل جاؤں تو باقی زمانہ نہیں بدلے گا، مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اس کا نور خود بخود میرے اطراف میں پھیلے گا، اور پھر میں نے کوشش کرنی ہے کہ اوروں کے لیے خیر بانٹوں اور لوگوں کے لیے نافع بن جاؤں. اللہ کے محبوب کا ایک فرمان ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ. اگر میں اور آپ خیر کی چابی اور شر کا تالا بن جائیں گے تو معاشرے کے اندر خیر کے در کشادہ ہوں گے اور شر کے در بند شروع ہو جائیں گے، اور ہم شر کی چابی بنے اور خیر کا تالا بنے ہوئے. تو میں کوئی خطیب نہیں ہوں اس طرح کا کہ میں کوئی پرجوش اور پاپولر خطاب کر کے آپ کو سرشار کر دوں اور پیج در پیج فلسفے سے آپ کی معلومات میں بہت سارا اضافہ کروں. میں نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں یہ آپ کے لیے کوئی بھی شاید نئی نہیں ہوگی، انداز نیا ہو سکتا ہے. وہ سیف زلفی نے کہا تھا سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. تو شاید کوئی انداز سے آپ کو لگا ہو کہ یہ بات الگ کر رہا ہے، لیکن وہی باتیں ہیں جو آپ اور میں سوچتے رہتے ہیں. اور یہ ہمارے آقا و مولا کی زندگی کے واضح کھلے قد و خال ہیں، اور اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے. اپنی گھریلو زندگی میں، رشتہ داروں کی زندگی میں، اپنی معاشرت کے اندر ایک اچھا صالح پاکیزہ معاشرہ. اور مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اس لیے ہمیں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ قرآن مجید میں فرمایا خود اپنے آپ کو سب سے پہلے، پھر اپنے اہل خانہ کو آتش دوزخ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اس کے بعد میں نے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس صالحیت کے نور کو بانٹنا ہے. یہ خود غرض معاشرے کو ہم نے ایک حساس معاشرہ بنانا ہے، ایک مفید معاشرہ بنانا ہے. آپ لوگوں کا جو کردار ہوگا وہ بڑا فعال اور بڑا مؤثر ہوگا. بارگاہ عزدی میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں با مقصد زندگی گزارنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.